آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور وہ پیشن گوئی آج صحیح ثابت ہو چکی ہے، یہ ہمارے زمانے کے لیے ہی ہے۔ اور کس وجہ سے وہ یعنی وہ فتنہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ کیوں ظاہر ہو رہا ہے، وہ وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ اگر ہم اسے ٹھیک کر لیں تو ہم اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو وہ روایت سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4297 ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ تمام قومیں، تمام امتیں یعنی اسلام دشمن امتیں سب ایک دوسرے کو اس طرح تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے دعوت دیں جس طرح کھانے والے ایک برتن کی طرف تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یعنی ایک برتن ہے، ایک پلیٹ ہے، اس میں کھانا ہے، تو اسے کھانا کھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، اور چاروں طرف سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پلیٹ پر، اس کھانے پر چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ زمانہ قریب ہے کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی لگن کی طرف یا برتن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور چاروں طرف سے بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں اس کھانے پر اور کھاتے ہیں، وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ اسی طرح، اور تمام امتیں اس امت کو مٹانے کے لیے، اس امت کو ختم کرنے کے لیے، اس امت کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اس امت کو مغلوب کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یہ قومیں اور یہ امتیں دعوت دیں گی کہ آئیں اور سب مل کر ہم اسلام پر حملہ کریں اور مسلمانوں پر حملہ کریں۔ یہ زمانہ قریب ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری۔ اس حدیث پر غور کیجئے، یہ آج ہی کے زمانے کے متعلق ہے۔ آج ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کے دور میں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ آج کیا ہماری تعداد کم ہے؟ ہرگز تعداد کم نہیں ہے۔ اور کیا آج یہی حال نہیں ہے کہ تمام قومیں اور تمام امتیں اس اسلام پر اور مسلمانوں پر آج ٹوٹ پڑی ہیں؟ پوری دنیا آج اسلام پر حملہ کر رہی ہے، پوری دنیا آج مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے پر تلی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جاتا ہے، کبھی انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی حجاب پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی طلاق کے مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی دیگر مسائل پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا دور ہے کہ جب پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور بالکل اسی طرح پوری دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے جس طرح کھانے والے چاروں طرف سے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اور آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ سب سے تیزی سے کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے پوری دنیا میں وہ اسلام ہے۔ ہمارے یہاں تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، اس پر غور کیجئے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے۔ جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کرکٹ کو بھی لیتا آتا ہے، تو اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ بے جان چیز ہوتی ہے، بے وزن چیز ہوتی ہے، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے، یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی، نہ ہی دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں۔ اور آج یہی حال ہے، پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ جب تک خلافت عثمانیہ کا قیام تھا تو پھر بھی بہرحال ایک ڈر تھا، اگرچہ وہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ نہیں تھی، وہ خلافت اگرچہ ملوکیت تھی، لیکن اس کے باوجود خلافت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا کو تکلیف تھی، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا بہرحال ڈرتی تھی۔ تو سازش کی گئی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، تو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہوئے۔ اتنی ذلت پوری تاریخ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی، اتنا نقصان جتنا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہوا، جو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے یعنی سقوط کو، مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا اتنا پہلے پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاید اسی صدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرما رہے ہیں جب اسلام عروج پر تھا، صحابہ کرام اور مسلمانوں نے اب اس دین کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی، جان کی بھی اور مال کی بھی۔ اب اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف، رعب اور ہیبت کو نکال دے گا۔ آج یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَغْدِفَنَّ اللَّهُ
यजअलुल्लाहु फी क़ुलूबिकुमुल वहन, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। फ़क़ाल क़ाइल या रसूल अल्लाह वमल वहन, तो पूछने वाले ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, वहन का मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। जड़ की तरफ इशारा किया, जो असल वजह है उसकी तरफ इशारा कर दिया। अब आप देख लें हमारे अंदर कितना आज मौत का डर है और दुनिया की कितनी मोहब्बत है। अच्छा, किससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे? सहाबा किराम से। जाहिर सी बात है सहाबा किराम के अंदर ये चीज दाखिल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता कि सहाबा के अंदर दुनिया की मोहब्बत होती और मौत का डर होता तो इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियां कभी नहीं देते। बदर के मौके पर 313 अपने से 3 गुना ज्यादा ताकत के सामने कभी नहीं जाते, लेकिन वो गए क्योंकि उनके अंदर मौत का डर नहीं था, उसके अलावा दुनिया की मोहब्बत नहीं थी। तभी उन्होंने हिजरत की और अपने घर को, अपने अहलो अयाल को और अपने माल और जायदाद को मक्का में छोड़ दिया और फिर हिजरत करके आए। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमा रहे कि जब ये चीज वाक़ई नहीं हुई थी, और मुमकिन है कि कई सदी बाद, बल्कि हकीकत है कि कई सदी बाद ये चीज वाक़ई हुई। जिस तरह पूरी उम्मत पर, यानी इस उम्मत मुस्लिमा पर पूरी दुनिया टूट पड़ी है, ये चीज बाद में वाक़ई हुई। शुरू में तो इस्लाम का उरूज था, बिल्कुल उरूज था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई, तो सहाबा को यकीनन ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि हमारे अंदर ये बीमारी तो जाहिर सी बात है नहीं आ सकती, सहाबा किराम के अंदर तो ये बीमारी नहीं आ सकती। तो उन्हें ये चीज, इस चीज ने सोच में डाला कि आखिर क्या वजह हो सकती है। यानी ये तो उनको यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे ये तो होना है, लेकिन वो ये सोचने लगे कि आखिर वजह क्या होगी, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब तक तो अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, हमने अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी हैं और हम इखलास के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें फतह तो हासिल हो रही है। लेकिन पूरी दुनिया मुसलमानों पर टूट पड़ेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम सैलाब के कूड़े करकट की मानिंद हो जाओगे, तो इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने यही सोचा होगा, यही सोचा, जैसा कि सवाल से हमें मालूम होता है कि भाई बातिनी खराबी मुसलमानों के अंदर हो, ये तो हम तसव्वुर नहीं करेंगे, लेकिन मुमकिन है कि ये दुनिया दारुल असबाब है और इसमें यहाँ पे जिसके पास ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा तादाद होती है, तो वो गालिब आ जाती है वो जमात आमतौर पर उमूमन, क्योंकि दारुल असबाब है। तो मुमकिन है कि मुसलमानों की जो ये सूरत हाल मुस्तकबिल में होगी कि इसी वजह से होगी कि शायद उनकी तादाद कम हो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल किया कि वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन, कि हमारी तादाद कम होने की वजह से ऐसा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उसकी वजह है वहन, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई आज 100% सही साबित हुई, और ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने की दलील है कि आपने मुस्तकबिल के मुताल्लिक ऐसी बात कही है जो आज हम देख रहे हैं कि 100% वाक़ई हो चुकी है। उस वक्त के लोगों ने इस चीज को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने तो उरूज को देखा था, लेकिन आज हम 15वीं सदी में देख रहे हैं कि हमारी क्या हालत है, कि हमारे अंदर ये दो बीमारी है कि दुनिया की मोहब्बत है और मौत का डर है। हम हक को सपोर्ट करने से डरते हैं, हक के लिए आवाज उठाने से डरते हैं, जुल्म के खिलाफ, बातिल के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसी बात का डर है कि अगर हम हक की बात करेंगे तो हमें जेल भेज दिया जाएगा, हक की बात करेंगे तो हमारे खिलाफ केसेस चलेंगे, हक की बात करेंगे तो हमारी तिजारत को, बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा, हक की बात करेंगे तो हमारे घर वालों को तकलीफ पहुंचाई जाएगी। तो यही तो हुब्बुद दुनिया है, दुनिया की मोहब्बत तो इसी को कहते हैं। अगर हम हक का साथ देंगे तो हमारे ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जा सकता है, एक्सट्रीमिज्म का इल्जाम लगाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो हमें मौत का भी डर है, हो सकता है कि हमें जान से मार दिया जाए। तो ये दो बीमारी है, तो ये जो दो बीमारियां हमारे अंदर है, यही वजह है कि आज हम जवाल का शिकार है, इन्हितात का शिकार है। आज हम इस दुनिया में तरक्की नहीं कर रहे हैं। सहाबा किराम के अंदर ये दो बीमारियां हरगिज नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, बातिनी बीमारी। तभी उन्होंने कैसर और किसरा के तख्त को पलट दिया। जो दुनिया के जो दो सुपर पावर्स थे उस वक्त अहद नबवी में, उन दोनों को अरब के लोगों ने हरा दिया, और चंद जो तादाद में मुख्तसर से और असबाब में मुख्तसर से ऐसे लोगों ने कैसर को, रूमी हुकूमत को, रोमन एम्पायर को हरा दिया और वहां पर इस्लाम का झंडा लहराया। तो ये ईमान की बदौलत हुआ, सिर्फ असबाब से नहीं होता, कुछ ईमान की बुनियाद पे होता है। और उनके अंदर मौत का डर नहीं था। अगर मौत का डर होता तो इस तरह नहीं गालिब आ पाते, इसी तरह दुनिया की मोहब्बत भी नहीं थी। आज ये तो एक बहुत बड़ी चीज है कि हम हक और बातिल के लिए खड़े हों, यानी हक के लिए खड़े हों और बातिल के खिलाफ खड़े हों। ये तो एक बहुत बड़ी चीज है। हमारा जो मुआशरा है अपना, उसमें अगर कोई मुनकर काम होता है, उसमें अगर कोई गुनाह का काम होता है, तो हम तो उसके खिलाफ भी नहीं उठते। आप देख लें, अच्छे से अच्छे दीनदार शख्स है, अगर उन्हें कोई ऐसी शादी की दावत दी जाए, ऐसी शादी में बुलाया जाए जहां गैर शरई रस्म और रवाज है, तो वो जरूर शरीक हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल के मुताल्लिक जो पेशन गोइयां फरमाई हैं, उनमें वो जंगें भी शामिल हैं जो मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान होंगी, और वो जंगें भी शामिल हैं जो मुसलमानों के ही दरमियान आपस में ही जंगें पास में हुई हैं।
تو اسی کے متعلق انہی جنگوں میں سے جو مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہی جنگوں میں سے ایک اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تكون بینہما مختلة عظیمہ ودعواہما واحدہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ، دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیں اور ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی، زبردست خون ریزی ہوگی. ودعواہما واحدہ، حالانکہ ان کا دعویٰ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں اسلام میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے، اور دونوں اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الفتن کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور حدیث نمبر ہے 7121. تو اس طرف اشارہ فرمایا، اور یہ سن 36 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اس جنگ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے گنوایا. یہاں پر ایک بات کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہیں ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے تو ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے، اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیا موقف ہے. یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے نیک، سب سے تیزی کرنے والے اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہی ہیں. خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہیں، اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا. تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے ہیں، جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں. یعنی ہم 1400 سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں، ہم فیصلہ کریں کہ بھائی یہ 100% غلط ہے اور یہ 100% صحیح ہے. ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں. آج ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایع نشان نہیں ہے. تو اسی لیے اہل السنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کہ ہم لب کشائی نہ کریں، چپ رہیں، کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ مجتہد تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی مجتہد تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے، وہ بھی مجتہد ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں حدیث نمبر ہے 7352 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتهد ثم اخطا فله اجر، کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرے اور کوئی فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو، درست بھی ہو، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، 2 ثواب ہیں. اور جب وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے، اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جائے، تب بھی اس کو 1 اجر ملنا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا. اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کرے، خراب کرے، بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا وہ اپنے اجتہاد میں اپنے اعتبار سے صحیح تھا، لیکن اگر حقیقت میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ اجتہادی غلطی ہوگی. یہ نہیں کہ نیتوں پہ ہم حملہ کرنے لگ جائے. تو یہ صحابہ کرام میں جو 2 گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اگر ان 2 جماعتوں میں سے، ان 2 گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، اس پر بھی انہیں 1 ثواب ملے گا. تو ہم اور آپ 1400 سال بعد اٹھ کر، میری اور آپ کی تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے متعلق ہم ان پر اعتراض کریں، ان کی نیتوں پہ حملہ کریں. ایسے بھی لوگ ہیں جو علیاذ باللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں. یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے کہ ان ابنی هذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی، اور وہ 2 گروہ اسی طرح قائم رہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ بھی اسی طرح قائم رہا. یہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے حضرت حسن، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور اس طرح جو 2 گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ ایک ہو گئے اور متحد ہو گئے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ اس بیٹے کے ذریعے، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے من المسلمین، اس پہ غور کیجئے، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دونوں کو مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں. تو جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں، تو ہم 1400 سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں علیاذ باللہ کہ نہیں ایک گروہ منافق تھا، تو یہ بدبختی
سختی کی علامت ہے, ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. اور خصوصاً عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا, جو عام مسلمان ہیں انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے, ان ٹاپک سے دور رہیں, ان چیزوں میں لگیں جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو, آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو, عمل میں کوئی فائدہ ہو, اس میں اضافہ ہو, آپ کی آخرت بنے. اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں الجھ گئے, ان ٹاپکس میں الجھ گئے اور خدا نہ خواستہ صحابہ کرام کے متعلق لب کشائی کرنے لگ گئے, تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے. ہو سکتا ہے جو بھی ایسا کرے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے. تو اس لیے ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے. اے اللہ اس دن نبی کو شرمندگی میں مبتلا نہ کرنا. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہمیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دے. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کرنے والے ہو. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کا انکار کرنے والے ہو, نبی کی مخالفت کرنے والے ہو. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر کیسا ظلم ہو رہا ہے. اے اللہ ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں, چاہ کے بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اے اللہ ہم کیا کریں, ہم کیسے منہ دکھائیں, ہمیں نہیں معلوم. اے اللہ ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. اے اللہ ہم بولنے اور دعا کرنے کے علاوہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. اے اللہ ہم اپنے بچوں کو تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں. اے اللہ اپنی عورتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے. اے اللہ تیرے علاوہ اس وقت ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. اے اللہ ہم تمام اسلامی حکام کی شکایت آپ سے کرتے ہیں. اے اللہ ہر اس حاکم کی پکڑ فرما, ہر اس حاکم کی پکڑ فرما جو اس امت کو اس طرح قتل عام میں مبتلا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہا. اے اللہ پھر سے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما. اے اللہ پھر سے عمر بن خطاب کو پیدا فرما. اے اللہ پھر سے خالد بن الولید کو پیدا فرما. اے اللہ وہ ابو بکر والی حمیت اور غیرت ہمارے اندر پیدا فرما. جب ابو بکر نے فرمایا تھا اینقص الدین وانا حی, کہ میرے جیتے جی دین میں کمی پیدا ہوگی. اے اللہ آج آپ کے دین میں کمی پیدا ہوئی اور ہم بیٹھے ہیں, ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں, ہم دین کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے اپنے نبی کی طرف نسبت کر رہے ہیں. اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ نفاق کی علامتیں ہیں, ہم جانتے ہیں کہ یہ منافقانہ صفات ہیں. اے اللہ ہم کمزور ہیں, تو اپنے فضل سے ہمیں قوت بخش. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں قوت بخش. اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے. اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما. اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما. اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما اور تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ملک بھارت کے مسلمانوں کی مدد فرما, انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا, بالخصوص جموں کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے مراکز کی حفاظت فرما, ہمارے علماء کی حفاظت فرما, حق گوئی کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ حق گوئی کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے, ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے, ہمارے پاس قوت نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہم ٹوٹی پھوٹی خدمت انجام دے پاتے ہیں وہ صرف اسی بھرم میں دے پاتے ہیں کہ تیری مدد اور تیری حفاظت ہمیں حاصل ہے. اے اللہ تو ہماری لاج رکھ لینا. اے اللہ قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صدی کے مسلمانوں کو لایا جائے گا, اے اللہ اس دن نبی کو رسوا نہ کرنا. اے اللہ اس دن نبی کو شرمندگی میں مبتلا نہ کرنا. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہمیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دے. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کرنے والے ہو. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کا انکار کرنے والے ہو, نبی کی مخالفت کرنے والے ہو. اے اللہ ہم مجرم آج آپ کے دربار میں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ تو نے تو فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء, کہ اگرچہ تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے لیکن تو سچے دل سے ہماری طرف رجوع کر لے اور توبہ و استغفار کرے, میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, ہمیں تو جذبہ عطا فرما, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں موت سے پہلے اس اسلام کا عروج دوبارہ دکھا دے. اے اللہ موت سے پہلے اس اسلام کا عروج دوبارہ دکھا دے. اے اللہ اب آنکھیں ترس رہی ہے, اب آنکھیں ترس رہی ہے اس اسلام کو عروج پر دیکھنے کے لیے. علماء اسلام کی تو حفاظت فرما جو اس دین کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور اس دین کی ترقی اور عروج پر اس دین کو لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے بچوں کی نسلوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کو ایمان سے محروم نہ کر, ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں میں ایمان اور ہدایت عام فرما دے. ہم سب کو ہدایت اور ایمان
کو پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اے اللہ ہم قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم دجالی فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں حق بنا کر دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل بنا کر دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے ہدایت نہ سلب کر لینا، ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہماری پکڑ نہ فرما دینا، بلکہ تو ہماری مغفرت فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔